نوح نجی اللہ کشتی میں سوار ہو کر جودی پہاڑ پر ٹھہر کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. جبریل امین پوچھتے ہیں سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. نوح نجی اللہ نے کہا مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. عزیز محترم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 40 دن آگ میں رہ کر کسی کی مدد نہیں مانگتے. پوچھا جبریل نے کیا کر رہے ہو؟ کہا اس لیے آگ میں رہتا ہوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. مجھ سے میرا. اسماعیل ذبیح اللہ چھری کے نیچے گردن لٹا رہے ذبح ہو رہے وہی تو نہیں تھے. پوچھا کیوں گردن لٹا دی؟ کہا اس لیے کہ مجھ سے میرا باپ ابراہیم اور میرا رب راضی ہو جائے. موسیٰ کلیم اللہ کا حضور پر جا کر 40 دن قیام کر کے کہتے ہیں مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. بات یہ ہوئی کہ آسمان و زمین والے، مشرق و مغرب والے، شمال و جنوب والے سب کے سب اس بات پر ڈٹ کے کہ ایسی عبادت کرو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. 1,24,999 نبی 1,00,000 بولو 1,09,000 نبی کا یہی دعویٰ ہے. اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. مسجد بنا رہے ہو رب راضی ہو جائے، خانقاہیں بنا رہے ہو رب راضی ہو جائے. لیکن قربان جائیں محمد عربی کی ذات پاک پر قربان جائیں کہ رب ہو کر 1.25 نبیوں کا رب ہو کر، جنت کا رب ہو کر، جہنم کا رب ہو کر، کائنات کا رب ہو کر، وحدہ لا شریک رب ہو کر، ابد الآباد باقی ذات رب ہو کر فرما رہے ہیں کہ میں رب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ تم اس لیے عبادت کرو میری. میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ اے محمد تو راضی ہو جا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محمد میں رب ہو کر کہتا ہوں تو راضی ہو جا. رب محمد کو راضی کر رہا ہے، کائنات رب کو راضی کر رہی ہے. پھر خود اندازہ لاؤ کہ محمد کی شان کیا ہے، محمد کا مقام کیا ہے، محمد کا مرتبہ کیا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ دہلی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ دہلی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، بہت بڑے خلیفہ تھے، بہت بڑے خلیفہ تھے. کیا تھی؟ بہت بڑے خلیفہ تھے. انہوں نے ڈیرا لگایا مسجد نبوی کے بعد. مسجد 6 ماہ قیام کیا مسجد نبی کے بعد. نماز مسجد نبی نہیں پڑھتے اور سلام جنت البقیع کرتے. نماز مسجد سلام. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. نماز کا ہم پڑھتے، سلام کا ہم کرتے. ایک دن رات کو جب سو کے میرے سنیو بھائیوں سنو بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں آپ سے، خدا کا بہت قیمتی بات کر رہا ہوں. ایک دن سو کے خواب دیکھتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے نورانی آسمان سے اتری ہے، وہ جنت البقیع کے اندر سے جنازے نکال کر باہر لے کر دفن کر رہی ہے، اور باہر کی قبرستانوں سے جنازے نکال کر مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے جنازے لے کر جنت البقیع میں دفن کر رہی ہے. میری بات کو آپ سمجھے؟ جنت البقیع سے جنازے نکال کر
مجھے بولو، اور باہر سے جنازے لے کر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی رحمت اللہ علیہ کے خلیفے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا ایمرجنسی ہے، کیا ہلچل ہے، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے شخص، بات یہ ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہو چکا ہے، اوپر والے سے آرڈر ہو چکا ہے۔ کہاں سے؟ کہہ دو اللہ 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 کچھ بھی نہیں تھا وہ اللہ تھا، کچھ بھی اور کچھ بھی نہیں رہے گا وہی اللہ رہے گا، کچھ بھی اللہ 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 اللہ، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی۔ کہ یہ کیا چکر ہے؟ کیا کہا؟ یہ کیا چکر ہے؟ کیا ایمرجنسی ہے؟ کیا ہلچل ہے؟ بڑی قیمتی بات ہے۔ جاکر صاحب نے لنگر آپ کو کھلا دیا، انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کے خلیفے سے کیا کہا؟ ہم فرشتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم فرشتے ہیں۔ ہمیں اوپر سے آرڈر ہوا ہے۔ کہاں سے آرڈر ہوا ہے کہ جس کے دل میں محمد کی محبت ہے وہ اگر مشرق میں بھی دفن ہے تو اس کو جنت البقیع میں دفن کر، اس کو اور جس کے دل میں محمد کی محبت نہیں ہے وہ بدقسمتی سے جنت البقیع میں دفن ہو چکا ہے، تو اس خبیث کو یہاں سے نکال کر باہر دفن کر۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کے دل میں محمد عربی کی محبت ہے وہ مشرق میں دفن ہے، تو پھر تو اس کا جنازہ اکرام سے اٹھا کر حضور کے پڑوس میں لے آؤ، اندر دفن کرو کہ بغیر حساب کتاب کے اٹھے گی۔ اور اگر کوئی شخص جنت البقیع میں دفن ہو چکا ہے مگر اندر خالی ہے، آمنہ کے شہزادے کے خلاف ہے، اس کو نکالو باہر۔